بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ہماری بحث اس پہ مشتق میں جو امر سیزدہم تھا مقدمات میں سے اس کے بیان میں تھی، اور یہاں پہ مصنف نے دو استطرادی ابحاث کو بیان کیا تھا۔ پہلا فعل کی معنی کے اعتبار سے تھا کہ بھائی فعل جو ہے وہ زمان کے اوپر دلالت نہیں کرتا، جس کو مصنف نے گزشتہ درس میں بیان کیا، اور آج کا درس بھی تکرار ہے جو گزشتہ ابحاث میں جو چیز ثابت ہو چکی مصنف کے نزدیک کہ حرف کی معنی جو ہے وہ اسم کی معنی سے جدا نہیں ہے، ان دونوں کے درمیان میں فرق نہیں ہے، یعنی موضوع لہو جو حرف کا ہے وہی موضوع لہو اسم کا ہے، اور از جیسے معنی ان دونوں معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اگر کوئی فرق ہے تو وضع میں جو چیز لحاظ کی گئی ہے کہ بھئی استعمال کرتے وقت جو ہے نا حرف کو آلتاً و حالتاً للغیر لحاظ کیا گیا ہے، جبکہ اسم کی معنی کو مستقلاً جو ہے وہ لحاظ کیا گیا ہے، لیکن یہ جو ہے وہ موضوع لہو کے تبدیلی کا باعث نہیں ہوتا۔ لہذا اسی ابحاث کو مصنف نے ایک مرتبہ پھر تکرار کیا ہے، اور کیونکہ ہم ان ابحاث کو پہلے مفصل بیان کر چکے ہیں، لہذا فقط یہاں پہ عبارت کے ترجمے اور تفسیر کے اوپر ہی اکتفا کرتے ہیں، تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہی حروف باتیں جو پہلے ہوئی تھی، وہی حرف جو پہلے بیان ہو چکے، وہی یہاں پہ مصنف نے کس طرح سے ان کی تقریر کی ہے دوبارہ۔ لہذا کہتے ہیں کہ ثم لا بأس بصرف عنان الکلام الی بیان ما به یمتاز الحرف اما ادا، کہ فعل کے استطرادی بحث کرنے کے بعد کوئی عیب نہیں ہے کہ کلام کی جو عنان اور لگام ہے حرف کی جگہ یا جس چیز سے حرف ممتاز ہوتا ہے اپنے غیر سے، ان کی طرف جو ہے موڑ لے کہ بھائی حرف جو ہے وہ کیا مقام اور حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ جب پہلے اسم کی بحث ہو چکی، اس میں مشتق کے عنوان سے مصادر کی بحث ہو چکی، فعل کی بحث ہو چکی، تو اب حرف کا بھی جو ہے نا اس کے بارے میں بھی بحث کو یہاں پہ مطرح کریں۔ بما یناسب الکلام، البتہ یہاں پہ ہم ان چیزوں کو ذکر کریں گے جو بما یناسب المقام، جو اس مقام سے جو ہے وہ مناسبت رکھتی ہے۔ لأجل الاضطراد فی الاستطراد فی تمام الاقسام، تاکہ جو ہے نا وہ اضطراد اور شیوع ہو، جو ہم نے استطرادی بحث شروع کی ہے وہ تمام اقسام کلمہ کو شامل ہو۔ اسم کی بحث ہو چکی، فعل کی بحث ہو چکی، تو حرف کو بھی مورد بحث قرار دیں تاکہ ابحاث جو ہیں وہ کامل ہو جائیں۔ لہذا فرماتے ہیں کہ فَعْلَمْ، تم جان لو کہ اَنَّهُ وَإِنْ اشْتَهَرَ بَيْنَ الْعَالَامِ، کہ علماء عالم کے درمیان میں معروف ہے کہ ان الحرف ما دل علی معنی فی غیرہ، کہ حرف ایسی معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے جو اس کے غیر میں پائی جاتی ہے۔ وقد بیناہ فی الفوائد بما لا مزید علیہ، اور کتاب الفوائد میں ہم نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اور جس میں کوئی اور نقطہ اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الا انک عرفت فیما تقدم، مگر یہ ہے کہ ہم نے جو پہلے بھی حرف کی معنی حرفی کی جو تحقیق کی تھی وضع کے اقسام میں، وہاں پہ بھی جو ہم نے بحث کی تھی اس سے تم نے جان لیا کہ عدم الفرق بین و بین الاسم بحسب المعنی، کہ کوئی فرق نہیں ہے بینہ بین الحرف و بین الاسم، اسم اور حرف میں معنی کے اعتبار سے کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ فِيهِمَا مَا لَمْ يَلْحَظْ فِيهِ الاستقلال بالمفہومیت ولا عدم الاستقلال بها، اور تم اس چیز کو بھی جان چکے کہ حرف اور میں لحاظ نہیں کیا گیا کہ بھائی مفہومیت میں استقلال ہونا چاہیے یا عدم استقلال ہونا چاہیے، لہذا آپ نہیں کہہ سکتے کہ اسم کا مفہوم جو ہے وہ استقلال کے ساتھ موضوع لہو میں لحاظ قرار پایا ہے، اور حرف کا جو معنی ہے وہ عدم استقلال کے ساتھ مورد لحاظ قرار پایا ہے۔ وَإِنَّمَا الْفَرْقُ هُوَ أَنَّهُ وُضِعَ لِيَسْتَعْمَلَ وَأُرِيدَ مِنْهُ مَعْنَاهُ حَالَةً لِغَيْرِهِ وَبِمَا هُوَ فِي الْغَيْرِ۔ اب یہ انما الفرق سے کہتے ہیں کہ اگر ان کی معنی میں کوئی فرق نہیں ہے تو اسم اور فعل کے درمیان اور حرف کے درمیان میں کوئی فرق ہے یا کوئی فرق ہی نہیں ہے؟ کہتے ہیں ضرور فرق موجود ہے، لیکن یہ فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ انہو وضع، کہ حرف کو وضع کیا گیا ہے تاکہ استعمال ہو
اور اس سے اس لحاظ سے اس کی معنی کا لحاظ کیا جائے کہ وہ حالتاً للغیر، کہ انما الفرق کہ فرق جو ہے اسم اور حرف وہ یہ ہے کہ انہو کہ یہ حرف جو ہے وضع لیستعمل، یہ حرف وضع کیا گیا ہے تاکہ استعمال ہو، ارید منہ معنی ہو، اور اس کی معنی کا لحاظ کیا جائے، البتہ یہ معنی غیر استقلالی نہیں ہوتی، معنی وہی ہوتی ہے جو اسم والی ہے، البتہ حالتا لغیر ہی، کہ یہ معنی حالت ہو جو ہے نا وہ اپنے غیر کی، وبما ہوا فی الغیر، اور اس اعتبار سے اس معنی کا لحاظ کیا جائے کہ یہ معنی جو ہے وہ غیر کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں مراد اور مقصد جو ہو۔ تو یہ فرق ہے، وَوُضِعَ غَيْرُهُ لِيُسْتَعْمَلَ، اور اس کا غیر جو ہے حرف کا غیر جو ہے وہ اسم، اس کو وضع کیا گیا ہے تاکہ یا حرف مثال کے طور پہ جہاں پہ فعل وضع ہوا ہے تو اس کا جو غیر ہے چاہے وہ اسم ہو چاہے وہ فعل ہو ان کو وضع کیا گیا ہے تاکہ وہ استعمال ہو، وَأُرِيدَ مِنْهُ معنی ہو بما ہوا تاکہ ان سے ارادہ کی معنی کا اس اعتبار سے کہ وہ ان کی معنی ہے اور اس کے درمیان میں کوئی فرق بھی نہیں ہے۔ تو از جہت استقلال اور عدم استقلال کوئی فرق نہیں ہے، فقط یہ ہے کہ حرف کو اس اعتبار سے وضع کیا گیا ہے کہ جب بھی وہ استعمال ہو تو حالت لغیر ہی ہو، اور اسم کو یا حرف کو فعل کو وضع کیا گیا ہے تاکہ وہ مستقلاً معنی مراد ہو اور کسی دوسرے کی حالت نہ ہو، یعنی اس میں حالت لغیری کا لحاظ نہیں کیا گیا ہے۔ تو اس بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں، کہتے ہیں وَعَلَيْهِ يَكُونُ كُلُّ مِنَ الْاِسْتِقْلَالِ بِالْمَفْهُومِيَّةِ وَعَدَمُ الْاِسْتِقْلَالِ بِهَا، کہ یہ جو مستقل ہونا ہے مفہومیت میں یا عدم جو استقلال جو ہے مفہوم میں، انما اعتبر فی جانب الاستعمال لا فی المستعمل فی، یہ استعمال کی جانب اس کا اعتبار کیا گیا کہ اس طرح سے ان کو استعمال ہونا چاہیے، اس معنی مستعمل فی جس میں وہ لفظ اسم یا حرف اس کا لحاظ نہیں کیا گیا، اس میں استقلالیت اور عدم استقلالیت کو نہیں دیکھا گیا، لیکون بینہما تفاوت بحسب المعنی، تاکہ ان دونوں کے درمیان میں یعنی اسم اور حرف کے درمیان میں معنی کے اعتبار سے تفاوت قرار پاتا، لیکون لا فی مستعمل فی کا نتیجہ ہے، یعنی اگر یہ معتبر ہوتا مستعمل فی میں یہ استقلال بالمفہومیت یا عدم استقلال، تو پھر اس وقت آپ کہہ سکتے تھے بھئی ان دونوں کے درمیان میں معنی کے اعتبار سے فرق ہے، کیونکہ یہ مستعمل فی کے اعتبار سے اس کا لحاظ نہیں کیا گیا، لہذا ہم کہتے ہیں کہ معنی میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فلفظ ابتدا، اب یہاں سے مثال عملی دیتے ہیں مصنف، کہ مثال کے طور پہ لفظ ابتدا جو ہے لو استعمل فی المعنی العالی، اگر یہ معنی عالی میں یعنی حالتا للغیر و حالتا للغیر اگر اس کو استعمال کیا جائے، ولفظۃ من فی المعنی الاستقلالی، یا لفظ من کو استقلالی میں استعمال کیا جائے تو یہ استعمال لما کان مجازن، ٹھیک ہے، تو یہ استعمال مجاز نہیں ہوگا، وَإِسْتِعْمَالًا لَهُ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ، بلکہ یہ استعمال جو ہے کہتے ہیں یہ مجاز بھی نہیں ہوگا اور ایسی چیز میں بھی یہ استعمال نہیں ہوگا جو اس کی معنی موضوع لہو نہیں ہے، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ مَا وَضْعٍ لَهُ، اگر یہ استعمال اس شان کے مطابق نہیں ہے جس کے لیے اس کو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس کا شان یہ تھا کہ یہ مثال کے طور پہ ابتدا جو ہے وہ استقلالاً استعمال کی جاتی ہے اور من جو ہے وہ حالتاً للغیر استعمال کی جاتی، تو جو ان کا شان تھا اس سے ہٹ کے یہ استعمال ہوئے، لیکن یہ استعمال مجازی نہیں ہے اور استعمال جو ہے وہ غیر موضوع لہو میں نہیں ہے۔ فالمعنی فی کلیہما فی نفسہ کلی طبی یصدق علی کثیرین، پس معنی جو ہے ابتدائیت، یہ لفظ ابتدا اور من میں جو ہے وہ وہی کلی طبی ہے جو بہت سارے افراد ہے، اور جو ہے وہ کلی طبی اس کے مصادیق خارج میں بہت سارے پائے جاتے ہیں، تو اس اعتبار سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ابتدائیت جو من سے حاصل ہوتی ہے، ابتدائیت جو ابتدا سے حاصل ہوتی ہے، دونوں کلی ہے، ٹھیک ہے، اور کلی طبی ہے جو کثیرین پہ صادق آ سکتی ہے۔ وَمُقَيَّدًا بِاللِّحَاظِ الْاِسْتِقْلَالِ اَوِ الْعَالِي کُلِّ طَبِيٌّ، اور یہی معنی جو ہے جب لحاظ استقلالی اور عالی کے ذریعے سے مقید ہو تو اس صورت میں کلی عقلی، یہ کلی طبی نہیں رہے گی بلکہ وہ اس صورت میں وہ کلی عقلی ہو جاتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ بِمُلَاحَظَةِ أَنَّ لِحَاظَهُ وُجُودُهُ ذِهْنًا كَانَ جُزْئِيًا ذِهْنِيًا،
کہتے ہیں اگرچہ یہ کلیہ طبیعی ہے جو بذات خود جو کثیرین پہ صادق آتی ہے، اور اگر اسی کلی کا استقلالی عالی ہونے کا لحاظ کیا جائے تو یہ کلی عقلی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو وجود پیدا نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر اسی کلیہ طبیعی کو اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ وہ ذہن میں موجود ہے تو حتماً ذہن میں بھی کسی نہ کسی فرد کے ذریعے سے جو ہے نا وجود میں آتی ہے۔ اب کیونکہ اس کا وجود اس فرد کے ذریعے سے ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے یہی کلی جزئی بن جاتی ہے، البتہ جزئی ذہنی بن جاتی ہے، نہ کہ جزئی خارجی۔ لہذا کہتے ہیں وَإِنْ اگرچہ یہ معنی جو ہے بملاحظت اس اعتبار سے کہ ان لحاظہ وجود ذہنن، کہ اس کا جو لحاظ کیا گیا ہے اس معنی کا وہ اس کا ذہن میں موجود ہونے کے اعتبار سے اس کا لحاظ کیا گیا ہے، یہ جو لحاظ ہے کان جزین ذہنیاً، یہ جو ہے وہ جزئی ذہنی ہے۔ فإن الشیء ما لم یتشخص لم یوجد، کیونکہ یہ وجود ذہنی بھی اس وجہ سے ہے کیونکہ کوئی بھی چیز جب تک اس کا تشخص مشخص نہ ہو یا فرد کے ضمن میں مشخص نہ ہو اصلاً وہ وجود نہیں پیدا کر سکتی۔ وإن کان بالوجود الذہنی، اگرچہ وہ جو تشخص ہے یا وہ وجود جو ہے جس کے لیے تشخص لازمی ہے وہ ذہنی ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے۔ لہذا کہتے ہیں فإن الشیء ما لم یتشخص، کہ ایک چیز جب تک وہ تشخص پیدا نہ کرے تو لم یوجد، تو وہ وجود میں نہیں آ سکتی، خارجی وجود میں تو نہیں آ سکتی بلکہ ذہنی وجود میں بھی نہیں آ سکتی۔ وإن کان بالوجود الذہنی، اگرچہ وہ جو وجود ہے وہ ذہنی ہی کیوں نہ ہو، ففہم وتعمل فیما وقع فی المقام من العالم، لہذا کہتے ہیں یہ ایک دقیق معنی ہے کہ جزیت کا صادق آنا تب ہے کہ جب ہم اس ذہن میں اس کے وجود کو فرض کریں۔ بس یہاں پہ تین مرحلے ہو گئے۔ اگر بذات خود معنی کو دیکھا جائے وہ کلیہ طبیعی ہے جو صادق کثیرین کے اوپر صادق آتی ہے خارج میں۔ اگر اسی معنی کو اس کے استقلالی ہونے یا عالی ہونے کے لحاظ کیا جائے تو یہ کلیہ عقلی ہو جاتی ہے، اور اگر اسی معنی کو اس کے ذہن میں موجود ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ جزئی ذہنی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تشخص جو ہے یا وجود جو ہے وہ تب تک ممکن نہیں جب تک تشخص نہ ہو، وہ تشخص جو ہے وہ کلی میں تو ہو نہیں سکتا، حتماً کوئی جزئی ہو جس کے اندر وہ خصوصیات پیدا ہو جس کے بنا پہ وہ موجود کہلائے۔ لہذا کہتے ہیں یہ چیز جو ہے وہ دقیق ہے، ففہم، اس کو سمجھیں، وتعمل فی معنی ہو، اور فیما وقع، اور غور کرو اس چیز میں کہ وقع فی المقام من العالم، کہ جس اشتباہ میں جو ہے نا وہ اعلام اور بزرگان جو ہے نا وہ اس میں شامل ہوئے ہیں، من الخلط والاشتباہ، اب وہ جو ہے نا وہ خلط اور اشتباہ جو واقع ہوئے ہیں، کس چیز میں واقع ہوئے ہیں اعلام جو ہے، کہتے ہیں خلط اور اشتباہ، کہ انہوں نے ان تینوں چیزوں کو آپس میں مکس کر لیا ہے، کبھی کلیہ طبیعی کے اوپر کلیہ عقلی کا حکم لگا دیا، کبھی جزئی ذہنی کے اوپر جو ہے کلیہ کا حکم لگا دیا، جبکہ یہ تین چیزیں ہیں متفاوت چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ وَتَوَحُّمُ كَوْنُ الْمَوْضُوعِ لَهُ أَوِ الْمُسْتَعْمَلِ فِيهِ فِي الْحُرُوفِ خَاصًا، اور یہی چیز سبب بنی ہے کہ کیونکہ یہاں پہ وجود ذہنی کے لیے ایک تشخص ہوتا لازمی ہے تو انہوں نے کلی کو منحصر کر دیا ہے جزئی میں، اور یہی سبب بنا ہے کہ وہ فرض کریں کہ موضوع لہو جو حروف میں ہوتا ہے یا مستعمل فی جو حروف میں ہوتا ہے وہ خاص ہے، بخلاف ما ادا ہو فإنہ عام، یہ چیز خلاف ہے اس چیز کے جو اس سے علاوہ ہے جو کہ عام ہے۔ ولیت شعری ان کان قصد العالیت فیہا موجبا لکون المعنی جزیا فلما لا یکون قصد الاستقلالیت فیہا موجبا لہو۔ اب یہاں پہ وہی گزشتہ والا دلیل جو ہے نا وہ دوبارہ تکرار کر رہے ہیں کہ بھئی ہم نے پہلے کہا تھا کہ بھئی اگر قصد عالیت حرف میں سبب بنتا ہے کہ حرف کی معنی جزئی ہو جائے تو وہی قصد ہے، قصد اگر ولو ان کے استقلالی ہو تو یہ قصد استقلالی اسم کی معنی میں اس کی جزئیت کا سبب کیوں نہیں بنتا، اور اگر اسم میں جو ہے نا وہ جزئیت کا سبب نہیں بنتا تو پھر حرف میں کس طرح سے وہ جزئیت کا سبب بن سکتا ہے؟ قصد تو قصد ہے۔ لہذا کہتے ہیں ولیت شعری ان کان قصد العالیت فیہا موجبا لکون المعنی جزیا، اگر قصد عالیت جو ہے ان حروف میں سبب بنتا ہے کہ حروف جو ہیں وہ وضع ہو معنی جزیہ کے لیے یا وہ معنی کے جزئی ہونے کا سبب بنتا ہے، فَلِمَا لَا يَكُونُ قَصْدُ الْاِسْتِقْلَالِيَةِ فِيهِ مُوجِبًا لَهُ، تو کیوں
اس قصد استقلالیت اسم میں جو ہے وہ اس جزیت کا سبب نہیں بنتا. وَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا لِكَوْنِ هَذَا الْقَصْدِ لَيْسَ مِمَّا يُعْتَبَرُ فِي الْمَوْضُوعِ لَهُ وَلَا الْمُسْتَعْمَلُ فِيهِ بَلْ فِي الْإِسْتِعْمَالِ. کہتے ہیں اب یہ اسم میں موجب نہ ہونا جو ہے حل یکون ذالک یہ موجب نہ ہونا جزیت کا الا یہ نہیں ہے مگر لکون ھذا القصد کیونکہ یہ جو قصد ہے لیس مما یعتبر فی الموضوع لہ یہ قصد جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا موضوع لہو میں قصد کیا گیا ہو. ولا المستعمل فیہ نہ ہی یہ ایسی چیز ہے جس کا مستعمل فیہ میں قصد کیا گیا ہے. پس یہ قصد استقلالیت نہ موضوع لہو میں لحاظ کیا گیا اس کا نہ مستعمل فیہ میں جو ہے وہ لحاظ کیا گیا ہے بل فی الاستعمال بلکہ اس کا جو اگر لحاظ کیا گیا ہے تو وہ استعمال میں کہا گیا ہے کہ بھئی استعمال اگر ہو وہ استقلالی. فَلِمَا لَا يَكُونُ فِيهَا كَذَلِكَ تو حروف میں اس طرح سے کیوں نہیں ہے. فیہا کی ضمیر حروف کی طرف جاتی ہے کہ پھر وہاں پہ آپ کیوں نہیں کہتے کہ بھئی حروف میں بھی موضوع لہو میں بھی قصد عالیت نہیں ہے مستعمل فیہ میں بھی قصد عالیت نہیں ہے فقط استعمال میں ہے. کس طرح سے یہاں پہ نہیں ہو سکتا وَإِلَّا لَازِمَ أَن يَكُونَ الْمَعَانِي الْمُتَعَلِّقَاتُ غَيْرُ مُنْطَبِقَةً عَلَى الْجُزْئِيَّاتِ الْخَارِجِيَّةِ اگر فرض کیا جائے کہ یہ معانی جزئی ہو جاتی ہیں تو متعلقات کی جو معانی ہیں اصلاً یہ جزئیات خارجیہ مصادیق خارجیہ پہ صادق نہیں آتی. لِكَوْنِهَا عَلَى هَذَا كُلِّيَّةٌ عَقْلِيَّةٌ کیونکہ اگر عالیت کا لحاظ کیا جائے تو یہ کلی عقلی ہو جاتی ہے. ہم نے پچھلے موضوع میں اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ بھئی یہاں پہ جو ہے نا وہ قصد جو ہے نا وہ عالیت ہو جاتی ہے. قصد جو ہے وہ عالیہ کے اعتبار سے اگر قید عالیت کو لحاظ کیا جائے تو یہ کلی عقلی بنتی ہے. یہاں پہ ہم نے کہا تھا تو اگر مقیدن بلحاظ استقلالیہ عالیہ تو کلی عقلی بن جاتی ہے. اب اگر کلی عقلی بن جاتی ہے تو اس کا موتن تو ذہن ہوتا ہے. لِکَوْنِہَا لہذا کہتے ہیں لِکَوْنِہَا کیونکہ یہ حروف علی ھذا قصد عالیت کے ساتھ ہوں کلیات عقلیات یہ کلیات عقلیہ ہو جاتے ہیں. بل کلی العقلی لا موتن لہ الا الذہن اور کلی عقل کا جو موتن ہوتا ہے وہ فقط ذہن ہوتا ہے خارج میں جو ہے وہ نہیں پایا جاتا. فالسیر والبصرۃ والکوفۃ فی سرت من البصرۃ الی الکوفۃ لا یکاد یصدق علی السیر والبصرۃ والکوفۃ پھر سیر بصرہ اور کوفہ جو اس مثال میں آیا ہے کیونکہ کلی عقلی ہے یہ اس کے خارج میں جو مصادیق ہیں سیر اور بصرہ اور کوفہ اس کے اوپر تو نہیں آئیں گے. لتقیدها بما اعتبر فیہ القصد کیونکہ یہ سیر اور بصرہ اور کوفہ مقید ہیں ایسے سیر و بصرہ اور کوفہ کے ساتھ جن میں قصد استقلالیت بھی ہو جو کہ یہاں پہ نہیں ہے. بس یہ ہو جاتے ہیں فتصیر عقلیتا یہ ہو جاتے ہیں کلی عقلی فیستحیل انطباق علی الامور الخارجیہ تو ان کا امور خارجیہ کے اوپر جو انطباق ہے جو ہے کیا کہتے ہیں محال ہو جائے گا. بس کلی طور پہ اس سے پتہ چلا کہ بھائی جزئی جو معنی حروف جو ہیں وہ معنی اسم سے کوئی فرق نہیں کرتا. لہذا کہتے ہیں بما حققنا ہو جو چیز ہم نے بیان کی یوفق بین الجزیت المعنی الحرفی بل الاسم کہ معنی حرفی جزئی کس طرح سے ہو جاتی ہے اور کلی کس طرح سے ہوتی ہے یہ توافق پیدا کرتی ہے ایک طرح سے سازگاری پیدا کرتی ہے. معنی حرفیہ کے جزیہ ہونے بھل الاسمی بلکہ معنی اسمیہ کے جزیہ ہونے وصدق علی الکثیرین اور کثیر کے اوپر صادق ہونے کے درمیان کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک مصداق جو ہے وہ ایک مفہوم جو ہے وہ کثیرین کے اوپر صادق بھی آئے اور اس طرف سے وہ جو ہے وہ کلیہ جزیہ بھی ہو. تو اس طریقے سے کہتے ہیں سازگاری ہو جاتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ ان الجزیت بے اعتبار تقید المعنی باللحاظ فی موارد الاستقلالات عالین او استقلالیہ کہ جزیت جو ہوتی ہے وہ اس اعتبار سے آتی ہے کہ معنی کو مقید کیا جائے اس اعتبار سے کہ وہ موارد استقلال میں موارد استعمال میں اس کا لحاظ عالین کیا گیا یا استقلالین کیا گیا ہے. وکلیتو بلحاظ نفس المعنی اور جب اسی معنی کو یعنی اسی حرف کو جو ہے نا اس کی معنی کو فقط اس کے معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے اس تقید کو نہ دیکھا جائے تو وہ بنفسی کلی ہے. ومنہ ظاہر عدم اختصاص الاشکال والدفع بالحرف بس اس بنیاد پہ جو اشکال کیا گیا تھا کہ بھئی یہاں پہ جو ہے نا وہ معنی جزئی ہے کلی نہیں ہے
اور کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سے معنی حرف جزئی بھی ہو اور کثیر ان پہ صادق بھی آئے؟ کہتے ہیں یہ اشکال فقط حرف کے ساتھ مخصوص نہیں ہوگا، بل یعم غیرہ، بلکہ یہ اسم کے اوپر بھی شامل ہوگا۔ فتعمل فی المقام، لہذا کہتے ہیں اس مقام پہ فإنہ دقیق و مزال الاقدام للعالم، یہ دقیق بھی ہے اور ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ اعلام اور بزرگان کے اقدام جو ہے وہ ان کے لرزنے کا خطرہ موجود ہوتا ہے۔ وقد سبق فی بعض الامور بعض الکلام، یہ باتیں جو ہم نے کی تھیں، کہتے ہیں ان میں سے بعض چیزوں کو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، دوبارہ بحث کیا، پہلے بھی ان میں کچھ کلام ہو چکا ہے۔ وَلِعَادَةُ مَعَ ذَلِكَ، اگرچہ پہلے بحث ہو گیا تھا، اس کے باوجود بھی ہم نے تکرار کیا ہے، لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَائِدَةِ وَالْإِفَادَةِ، کیونکہ اس میں فائدہ بھی ہے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا بھی ہے، اسی وجہ سے ہم نے بیان کیا ہے۔ فَفَهَم، آپ اس کے اوپر غور کریں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔